اللہ ایکسیپٹ کر، سارے سوال تو اللہ پوچھے گا نا، ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم نے جچنا ہے تو اللہ کی نظر میں جچنا ہے. ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو کسی مدرسے کے لیے یا کسی انسان کے لیے یا اپنی کسی انسٹنکٹ کے لیے یا اپنی کسی جو ہے ضمیر کے لیے یا اپنے کسی چیز کے لیے نہیں کرنی ہے. ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے دین کا کام، اس دین کا بول بالا کرنا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل دکھانی ہے اپنی. اس ساری کہانی میں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ دین، اس سب سے دین کا کام اس سب سے بالا تر ہے، اس سے بہت اوپر ہے دین کا کام، بہت اوپر. آپ کی یہاں یا تو آپ اگر دین والے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ عالم ہیں، تو یا تو اللہ کے آپ کی شہرت ہے، یا آپ اللہ کے علماء سو میں سے لکھے جا رہے ہیں. علماء سو کا پتہ ہے نا؟ استغفر اللہ. ہمارے معاشرے میں ابھی یہ بہت زیادہ ہے، دین میں حسد کرنا بہت زیادہ ہے. کسی دین والے کے پاس اگر کوئی ہم نعمت دیکھ لیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے والوں سے برداشت نہیں ہوتا. کسی دین والوں، کوئی دین والا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ، ہم بیٹھیں گے اس پر ادھر جا کے، یہ گدی جو ہے ہماری ہے. یہ کوئی میٹر نہیں کرتی، یہ سیٹ کوئی میٹر نہیں کرتی. اصل رتبہ، اصل معاملہ یہ میٹر کرتا ہے کہ اللہ ہمارے کام کو، چاہے وہ چھوٹا سا اتنا سا کام کیوں نہ ہو، قبول کرے. اللہ قبول کرے گا تو پھر صحیح ہے، اگر اللہ کو اگر قبول نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں، ان سارے خیالات سے بالا تر ہو کے دین کا کام کرنا ہوتا ہے. یہ بات ہمارے یہاں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے تمہاری طرف بھی پہلی امتوں کا مرض چپکے چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ ہے حسد اور بغض، اور یہ دین کو موڑ دینے والا مرض ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین کا صفایا ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حسد کبیرہ گناہوں میں سے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. استغفر اللہ. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج ہے حسد کی پرمیشن نہیں ہے، رشک کی اجازت کسی طور پر ہے. اور رشک میں آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جس میں رشک آپ کر سکتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، جس میں کہ ایک سخی ہے اور ایک جس کے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اور وہ اس کو پھیلاتا. دونوں میں رشک کب ہوگا؟ جب اس کو بانٹے گا، تقسیم کرے گا. اگر وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ کر رہا نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ حسد کا معاملہ ذرا سمجھ لیں. حسد کا ایک بڑی خوبصورت تعریف آتی ہے، تمنی الزوال نعمہ، بڑی خوبصورت. اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس حسد کا جذبہ ہے کیا؟ کہ کسی کے پاس سے نعمت کی جانے کی تمنا کرنا اور اپنے پاس آنے کی جو ہے تمنا رکھنا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو یہ ہے اسد. سمجھ آ گئی بات؟ بڑا ہی معاملہ جو نا سخت ہے اور ہم لوگ بچتے بھی نہیں. آگے آتا ہے کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. جلودہم بدلناہم جلودا نذبح کہتے ہیں پھل اور گوشت کے پکنے کو، یعنی جب ان کی کھالیں بالکل جل جائیں گی تو ان کو بدل دیا جائے گا اور دوسری جلد پہنا دی جائے گی. استغفر اللہ. یہ معاملہ ہونے والا ہے. ذرا اچھی طرح سے ہم اپنا دیکھ لیں گے کیا معاملات ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ. 85. امانت کسے کہتے ہیں؟ زندگی امانت ہے، صحت اور اعضاء امانت ہیں، اور امانت سے مراد وہ امانتیں بھی ہیں جو بندے کے سپرد کرتے ہیں. ذمہ داری، کوئی عہدہ، کوئی منصب مل جانا، وہ بھی امانت ہے. باتیں امانت ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا جب کوئی دو بندے آپس میں بات کرو اور ایک بندہ ایک طرف ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو وہ بات پھر امانت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بات کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا. مشورہ امانت ہے، راز امانت ہے، جس کوئی آپ سے مشورہ کر لے کو. المجلس امانت، مجلس امانت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ کوئی مجلس میں کوئی بات سنی اور اس کو غلط طریقے سے کوٹ کر کے غلط طریقے سے پہنچا دی، کانٹیکسٹ سے الگ بات کر دی اور وہ بات کہاں کیا کی کیا. اسی طرح سے لوگ افواہ بنتی ہے نا. ٹھیک ہے؟ پھر آگے آ رہا ہے ایمان والوں فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی حکم کی کرنی ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد امیر کی اطاعت، امام کی بات مانی جائے گی. یہ بہت ضروری ہے ڈسپلن کے لیے، کیونکہ جو قومیں نہیں امام کو فالو کرتی، امیر کو جو فالو نہیں کرتی، تو پھر وہ کبھی ترقی نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں کہیں بھی ہوتا ہے تو ڈسپلن، امیر اب امام جو بھی اس علاقے کا مملکت کا سربراہ ہے، تو وہ جو ہے وہ کوئی حکم دے گا تو اس ڈسپلن کو فالو کرنا بھی، یا مجاہد کا معاملہ آ گیا، سپہ سالار کا معاملہ آ گیا تو وہ بھی امیر ہوتا ہے، تو اس کو ڈسپلن کو فالو کرنا سب پر فرض آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اولو الامر سے یہ مراد ہے. پھر آگے آیت نمبر 63 میں دیکھ لیں، جہاں پہ میں منافقین کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہاں پہ سب سے زبردست انداز سے، اور میں ہمیشہ یہ آیت میں یہ بڑا میٹر کرتی ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر روشن، خوب روشن ہے، بخوبی روشن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منافقین کے نام بتا بھی دیے گئے تھے. تو آپ کیا کریں ان کے ساتھ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کریں، درگزر کریں، چشم پوشی کریں. پتہ ہے، نظر ہٹا لیں. اس دن کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نظر گنے ولا تعدو عیناکا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ، ان سے نظر چشم پوشی کریں، نظر کو ہٹا لیں. پتہ ہے، درگزر کریں، چھوڑو یار، درگزر چھوڑو. ٹھیک ہے، حکمت یہ ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ نمبر 2، واعظ ہم، ان کو واعظ بھی کرو. کبھی واعظ لے سب کے سامنے ہوں گے تو بگڑ جائیں گے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو وہ بات کہیے جو ان کے دلوں کے اندر گھر کر جائے، جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے. جب آپ واعظ کریں تو ایسا واعظ ہونا چاہیے جو ان کے اندر، جو ہے دل میں، ان کے دل میں اتر جائے، ان کی زندگی میں اتر جائے. یہ ہے منافقین کو ڈیل کرنے کا طریقہ. نہ آپ ان سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ لڑیں گے تو پھر آپس میں ہی اختلاف ہوگا نا. قسم ہے تیرے پروردگار کی، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ تمام آپس میں کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے. پھر جو فیصلے آپ ان میں کرتے ہیں ان سے اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی اور صورت ناخوشی نہ پائے. یہ ایک یہود اور مسلمان کا واقعہ ہے. اس سلسلے میں جو ہے ایک لمبا واقعہ ہے، مگر یہود کے بارے میں یہ بیسکلی یہ ہے، اور ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو نا. ٹھیک ہے، تو یہود کے بارے میں یہ بیسکلی ہے کہ یہ اس وقت تک کہ جب تک کہ، یعنی یہود بھی جب ہی مسلمان ہو سکتے ہیں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمپل الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم کریں گے. اور پھر آگے پھر منافقین کی بات آ رہی ہے. یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں، آیت نمبر 72 میں دیکھ لیں، جو پس پشت کرتے پھر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا، میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل پہنچ جائے تو یہ وہ جو ہے نا کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف. اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل پہنچ جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں کوئی دوستی نہیں تھی، یعنی وہ تمہاری طرح اہل دین نہیں مگر وہ منافق ہیں. اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ خوش ہو جائے. یہ ہے منافقین کی نشانی. اور آج کا معاشرہ سارا کا سارا جو ہے نا منافقین سے ہی بھرا ہوا ہے. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا جائے، غلبہ پا جائے، تو یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اچھا اب یہاں پہ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ والوں کی حکومت قائم ہو، کفر کی نہ ہو. کیوں ہونا چاہیے؟ اب سوال اٹھتا ہے نا بھائی کیا. دیکھیں، زمین کس کی؟ اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اس کو فرض بنایا. کافر کی مجال کہ وہ اس میں کوئی اجارہ داری کوئی قائم کر سکے. اچھا، تو پھر جب زمین اللہ کی ہے تو جس کی زمین ہوتی ہے، آپ کا پلاٹ ہوتا ہے، کس کی کوئی چل سکتی ہے اجارہ داری؟ آپ کا ہی چلتی ہے نا. تو یہ پورا پلاٹ، پوری زمین، پورا کرۂ ارض اللہ کا ہے. اس پر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اب بالفرض اگر کافر کی حکومت کا